السلام علیکم پیارے ناظرین۔ اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات آئندہ چند ماہ میں ہونے والے ہیں۔ اتر پردیش کی سیاست اور وہاں کے موجودہ حالات پر قریبی نظر رکھنے والے سیاسی تجربہ نگار اس خیال کے حامی ہیں کہ بی جے پی مودی یوگی کی مقبولیت میں بڑی تیزی سے گراوٹ آ رہی ہے، اور اس کی وجہ حالیہ وقتوں میں عوام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ مشکلات ہیں۔ مثال کے طور پر کورونا وائرس کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد مزدوروں نے بڑی تعداد میں نقل مکانی کی، اور ان مزدوروں کی مدد میں مودی یوگی دونوں کی حکومتیں ناکام رہیں۔ مودی حکومت نے کسانوں کے خلاف 3 زرعی قوانین بنائے۔ کسانوں نے ان قوانین کو سیاہ قرار دیتے ہوئے احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ مودی حکومت کو کسانوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اس نے شاید یو پی اور پنجاب کے مجوزہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر زرعی قوانین واپس لینے کا اعلان کیا۔ ہندوستان بھر میں بے روزگاری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی، قیمتیں آسمان چھونے لگی، نگہداشت صحت کا شعبہ ٹھپ ہو کر رہ گیا، ساتھ ہی عوام فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم ہو گئے۔ ویسے بھی پچھلے 2 دہائیوں کے دوران سارے ہندوستان نے دیکھا کہ کس طرح عوام کو مذہبی خطوط پر تقسیم کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں ڈپٹی چیف منسٹر اتر پردیش کیشو پرساد موریہ کے ٹویٹس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنی حکومت کے لا اینڈ آرڈر کی برقراری کے لیے کیے گئے اقدامات کو مستحکم بتاتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا بیان دیا جس سے ان کی فرقہ وارانہ ذہنیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے جرائم، اغوا، اراضیات پر ناجائز قبضوں سے لوگوں کو راحت دلائی ہے، اور یہ تمام جرائم لنگی والے اور ٹوپی والے کیا کرتے تھے۔ موریہ دراصل مسلمانوں کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ ایک اور قدم آگے بڑھتے ہوئے موریہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایودھیا اور کاشی میں ہم نے بڑی منادر تعمیر کی ہے، اگلا نشانہ متھرا ہوگا۔ ویسے بھی 6 دسمبر کو متھرا میں شاہی عیدگاہ پر پوجا پاٹ کرنے کی کئی ایک فرقہ پرست تنظیموں نے دھمکی دی تھی۔ جہاں تک مندر مسجد مسئلہ کا سوال ہے، 1984 سے یہ مسئلہ بی جے پی کے لیے بہت فائدہ بخش رہا ہے۔ سن 1984 میں مندر مسجد مسئلہ اٹھایا گیا، اور سن 1986 عیسوی میں وشو ہندو پریشد نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایودھیا میں لارڈ رام، وارانسی میں لارڈ شیو اور متھرا میں لارڈ شری کرشنا کی مندروں کو عظیم الشان مندروں میں تبدیل کریں گے۔ ان تنظیموں نے بابری مسجد کو شہید کرتے ہوئے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہی تھا، یہ تو آغاز ہے، اب کاشی اور متھرا کی باری ہے۔ حالانکہ سن 1991 میں پارلیمنٹ میں مذہبی مقامات سے متعلق ایک قانون منظور کیا گیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 15 اگست سن 1947 سے قبل عبادت گاہوں کو جو موقف تھا وہ جوں کا توں رہے گا، لیکن اس قانون سے بابری مسجد، رام جنم بھومی کو الگ رکھا گیا۔ ویسے بھی بی جے پی اور RSS کے لیے انتخابی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو اہم ہتھیار ثابت ہوئے ہیں وہ مندر مسجد مسئلہ اور فرقہ وارانہ خطوط پر لوگوں کی تقسیم ہے۔ ان تنظیموں نے رام مندر مہم چلاتے ہوئے اس کا عملی مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں شہادت بابری مسجد کا سانحہ پیش آیا اور رام مندر کی تعمیر عمل میں آئی۔ بابری مسجد کے مقدمے میں بھی فرقہ پرست تنظیموں کے دعووں اور کئی خامیوں کے باوجود سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ 1949 میں بابری مسجد میں رام للا کی مورتیاں بٹھانا یا رکھنا ایک جرم تھا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 6 دسمبر سن 1992 کو بابری مسجد شہید کی گئی، وہ بھی ایک جرم تھا۔ اس کے علاوہ اس بات کے بھی کوئی شواہد نہیں کہ بابری مسجد کے نیچے رام مندر موجود تھی، اور پھر بالآخر اس بات کا بھی دعویٰ کرنے کے لیے بھی کوئی ثبوت نہیں کہ لارڈ رام اسی مقام پر پیدا ہوئے۔ ان تمام حقیقتوں کے باوجود رام مندر کی تحریک اور شہادت بابری مسجد ملک بھر میں تخریبی سیاست کرنے والوں کے لیے بڑی فائدہ بخش رہی، جس کا نتیجہ موجودہ اقتدار پر دائیں بازو کی طاقت کا قبضہ ہے۔ ایک ممتاز اسکالر رچرڈ ڈائٹون کا کہنا ہے کہ کئی ہندو راجاؤں نے اپنے حریف راجاؤں کے کل دیوتاؤں کی مورتیوں کو توڑا، یہاں تک کہ اورنگزیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گولکنڈہ میں ایک مسجد کو تباہ کیا۔ یہ تمام واقعات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تاریخ میں دستاویزات کی شکل میں یہ موجود ہیں۔ دراصل ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان مذہبی منافرت پھیلانے کا کام سب سے پہلے انگریزوں نے کیا۔
پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی اور اس کے لیے تاریخ کے چنندہ حصوں کو پیش کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کی پیدا کردہ غلط فہمی کو فرقہ پرست تنظیموں نے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ماضی میں ہندوؤں کو ستایا گیا، ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، مندروں کو توڑا گیا۔ پھر کیا تھا؟ فرقہ پرست تنظیموں نے اپنی شاخاؤں، اپنی میڈیا نیٹ ورک کے ذریعے مسلم بادشاہوں کی بدنامی کو یقینی بنایا اور کہا کہ مسلم بادشاہوں نے مندروں کو تباہ کیا۔ انگریز اسکالر رچرڈ ڈارٹن آڈرے ٹریسکے نے اپنی کتاب میں اورنگزیب کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے رچرڈ ڈارٹن لکھتے ہیں کہ ہزاروں ہندو اور جین مندر جو مغل دور میں تھیں، ان میں سے بیشتر منادر آج بھی موجود ہیں۔ رچرڈ ڈارٹن ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ اورنگزیب کے اقتدار کے دوران تقریباً 1 تا 12 مندروں کو شاہی احکامات کی بنیاد پر توڑا گیا۔ ٹریسکے مزید لکھتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیوں اور واقعات نے اورنگزیب کو ہندو مندروں پر حملے شروع کرنے کے لیے اکسایا۔ مثال کے طور پر اورنگزیب نے سن 1669 میں کاشی وشوناتھ مندر اور سن 1670 عیسوی میں متھرا کیشو دیو مندر کو گرانے کا حکم دیا۔ ان دونوں واقعات میں اورنگزیب نے مندر سے جڑے لوگوں کو ان کی سیاسی غلطیوں کی سزا دینے کے لیے یہ کارروائی کی کہ تاکہ وہ مستقبل میں ایسی غلطیاں نہ کریں۔ وہ لکھتی ہیں کہ سن 1670 عیسوی میں اورنگزیب نے کرشنا دیو مندر متھرا کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ یہ مندر سن 1618 عیسوی میں بیر سنگھ بندیلا نے تعمیر کروایا تھا۔ ان سیاسی وجوہات کی بنا پر متھرا کے برہمنوں نے سن 1666 عیسوی میں آگرہ سے شیواجی کی فراری میں مدد کی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مندر کی سرپرستی اورنگزیب کے بھائی دارا شکوہ نے کی۔ تاریخ کے سائنٹیفک جائزے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ بادشاہوں اور راجاؤں کی حکمرانوں کا اولین مقصد اقتدار اور دولت کا حصول ہوتا تھا، جبکہ انگریزوں نے بادشاہوں سے جڑے واقعات کو فرقہ وارانہ تاریخ کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے، اور انہوں نے یہ اقدام بہت چالاکی سے کیا تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ مسلم بادشاہوں کے تعلق سے کیے گئے پروپیگنڈے سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں کرشنا جنم بھومی اور عیدگاہ جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، انہیں ہماری تہذیب و ثقافت کے مثبت پہلو کے طور پر لینا چاہیے۔ تاحال اس علاقے کے ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ ممبئی کے دادر میں بھی ایسا ہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں مندر، مسجد اور چرچ ایک دوسرے کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں۔ سن 1992-93 عیسوی میں بھیانک فسادات برپا ہوئے تھے، تب بھی کسی نے بھی ان عبادت گاہوں کو چھونے کی جرأت نہیں کی تھی۔ ایسے میں کیا ہم ایک ایسے ہندوستان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ جہاں دوستی، باہمی احترام کے اسی طرح کے مناظر نظر آتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کو مٹاتے رہیں؟ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان کو بھی دین کی صحیح رہنمائی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو لال والا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی اور انٹرسٹنگ جانکاری کے ساتھ۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم۔